अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। आज 27 मार्च 2024 बरोज़ बुध है। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 90% जजेस ने एक ख़त लिखा। उस ख़त में बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए, इल्ज़ामात लगाए गए। अब इन इल्ज़ामात पर तहकीकात होंगी तो फैसला होगा कि आया जजेस ठीक थे या फिर इन्होंने किसी मंसूबे के तहत ये काम किया है। लेकिन उस ख़त के बाद पहला नतीजा आ गया है। तहरीक इंसाफ को एक बड़ी जो खुशखबरी है वो सुना दी गई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ बड़ी टकरें मारती रही है लेकिन अदालत की जानिब से ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की जो पहली कामयाबी है वो आ गई है। जजिस खत का जो पहला नतीजा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ गई है। मैं आपके सामने रखता हूं। इसके साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर की गई कर दी गई है। अब ये दरखास्त किसने दायर की है, दरखास्त दायर करने का मकसद क्या है, होने क्या वाला है कि एक जो सियासी और आईनी जो हिजानी कैफियत बन चुकी है, क्या ये थमेगी या फिर ये मजीद बढ़ेगी। ये दरखास्त किसने लिखी, इस दरखास्त लिखने वाले ने इससे पहले किसके खिलाफ दरखास्त लिखी और उस पर क्या फैसला आया, ये भी मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के तमाम बार्स भी मैदान में बड़ा इस्तीफा आने वाला है। अब ये इस्तीफा किसका है, क्योंकि इस्तीफों का दौर है। जब कोई निकले इस्तीफा दे दे। उससे पहले डेप्टी कमिश्नर जो रावलपिंडी है उन्होंने इस्तीफा दिया, जजेस ने इस्तीफे दिए, एचएसएन के कॉलेज ने इस्तीफा दे दिया। अब नाज़रीन ग्रामी एक और बड़ा जो इस्तीफा है वो आने वाला है। ये इस्तीफा किसका होगा, पाकिस्तान के तमाम बार्स ने क्या मुतालबा किया है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। वीडियो की तफसील में चलते हैं उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कुछ 4-5 लाइनों की कहानी। कल जब खत लिखा गया, कहानी भी है खबर भी है। ये खत जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसे लिखा गया, चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब से तरला किया गया 6 जजेस की जानिब से, उसके फौरन बाद नाज़रीन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को बुलाया। अब जब इन्हें बुलाया गया, इस मुलाकात में काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया साहिबा भी मौजूद थी। अब वो क्यों मौजूद थी, कानूनी तौर पर उन्हें होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग बहस है। हाँ, अलबत्ता खत के बारे में जो बातचीत हुई उसके बारे में एक सहाफ़ी हैं मरियम नवाज खान, वो ये कहती हैं कि इस मीटिंग के दौरान खत जो है वो डिस्कस किया गया और यही पूछा गया क्या आपको इसका इल्म था पहले इस खत का कि खत लिखा जाएगा, तो यही जवाब दिया गया कि नहीं, उनके इल्म में नहीं था। अलबत्ता उस खत का जो पहला नतीजा है वो आ गया है। आज एक बड़ी खबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है वो सुनिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद इंतजामिया को पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने की हिदायत कर दी है। यह है पहली कामयाबी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और सरकारी वकील में मुकालमा हुआ, कोई गैर मामूली शराइत आयद न करें, जो स्टैंडर्ड TOR होते हैं उसके मुताबिक इजाजत दें, अदालत कहती है। गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ है। सरकारी वकील ने जवाब दिया, जिंदगी रुकती तो नहीं है, चलती ही रहती है, हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, मुझे हिदायत लेने का वक्त दे दें। सरकारी वकील की अदालत से इस्तदा, मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है, आपने नहीं करना। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC को ये हुक्म दिया है कि NRO जारी किया जाए। कि तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत पेश हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या अब भी दफा 144 है, तो शेर अफजल ने जवाब दिया कि जब तहरीक इंसाफ कुछ करना चाह रही होती है, कोई रैली, कोई मुतालबा लेकर बाहर निकलती है या फिर कोई जलसा करने लगती है, तो दफा 144 नाफिज हो जाती है। जिस पर अदालत की जानिब से यह कहा गया कि जनाब अली, ये तो हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लिहाजा अदालत ने अब तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दी है। यह जलसा होगा अप्रैल में और रात 10 बजे जलसा होगा। ये एक तारीखी जलसा होने वाला है।
اگر حکومت کی جانب سے اب دوبارہ روڑے نہ اٹکائے گئے کہ کسی اور ہیلے بہانے سے، یا پھر اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی جانب سے پریشرائز نہ کیا گیا، تو یہ جلسہ ایسا ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ وہیں پر ناظرین گرامی، پاکستان کی جو تمام بار کونسلز ہیں، اسلام آباد بار کونسل، بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن، بلوچستان بار ایسوسی ایشن، سندھ بار ایسوسی ایشن، ان تمام کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے کہ جو کمیشن ہے وہ ان تمام الزامات کی جو ہے وہ تحقیقات کرے۔ تحقیقات کرنے کے بعد ان تمام الزامات اگر یہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں تو جن پر سچ ثابت ہوتے ہیں انہیں سزا دی جائے۔ اگر یہ صرف الزامات ہیں اور کسی سازش کا یہ حصہ بنے ہیں تو ان تمام ججز کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ ناظرین گرامی، اسلام آباد جو بار ہے اس کا جو سامنے آئے ہیں پوائنٹس وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ آج یہ ایک بڑا ہنگامی اجلاس اسلام آباد بار نے کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور آزاد اور خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہے، اس کا یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ یہ تقریباً 8 پوائنٹس پر انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس ضمن میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کی جائے اور جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پوائنٹ 3 میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کسی بھی ادارے کی دوسری ادارے میں مداخلت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آزادانہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلوں کو بے خوف و خطر یقینی بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن معزز جج صاحبان کی اس اقدام کو سراہتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وہ ملک اور قومیں ترقی نہیں کرتی جو رول آف لا کی پاسداری نہیں کرتی۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، مستقبل میں ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ آمادہ کرتی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہر اول دستہ ثابت ہوگی اور ہر وہ اقدام اٹھائے گی جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عدلیہ کی آزادی کی خاطر وکلاء نمائندہ کنونشن، ملک گیر وکلاء کنونشن، ہڑتال، بھوک ہڑتال اور باقی تحریک بھی چلانی پڑی تو دریغ نہیں کرے گی۔ یہ بڑی ایک جناب علی سمپل سی آپ نے ایک پریس جو ریلیز ہے وہ جاری کر دی ہے۔ ایسا تو بالکل نہیں ہے، ایک بہت بڑا الزام لگا ہے۔ یہ ہماری جو آج تک کی انصاف کی تاریخ ہے یہ اس پر ایک قسم کی کالک ہے۔ اگر اسلام آباد بار نے اسے اتنا لائٹ سمجھا ہے اور کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے، بھائی جان آپ کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ ساتھ نہ کھڑے ہوں، آپ اس قدر پرزور مطالبہ کریں سپریم کورٹ سے کہ یہ جلد از جلد اس کی کارروائی کی جائے، جلد از جلد اس پر جو ہے وہ تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ دے، جیسا کہ تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی آپ اس پر فل کورٹ تشکیل دیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو کیس پر دی ہے، اس کی تحقیقات کروائیں اور یہ آن کیمرہ سماعت ہونی چاہیے۔ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کی آن کیمرہ سماعت ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی بلوچستان بار نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ جناب تحقیقات کی جائیں فوری۔ سندھ بار نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ تحقیقات کی جائیں۔ ایون جو سابق بار کے صدر ہیں، لاہور بار کے صدر ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ جیسے اسلام آباد کے ججز کی خاموشی پر یہ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ لاہور کے ججز جو ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی خاموشی پر بھی ایسا ہی کوئی انکشاف ہو جائے۔ اب یہ بڑی زو مانی ان کی بات ہے، بڑا زو مانی ان کا بیان ہے، تو شاید لاہور میں بھی کچھ ایسے ججز موجود ہوں جو کہیں کہ جناب علی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، یا پھر پورے پاکستان میں ایسے ججز موجود ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک مایہ ناز وکیل ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں آج ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے۔ یہ وکیل وہ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے مظاہر اکبر نقوی صاحب پر جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے برطرف بھی کروایا تھا۔ آپ کو یاد ہوں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو انہوں نے جب برطرف کروا لیا تو اب یہ ان کا ایک دوسرا درخواست ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ۔ اب ان کا جو اگلا شکار ہے وہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز ہیں۔ میاں داؤد سپریم کورٹ میں آئینی درخواست میں کہا گیا ہے کہ بظاہر ججز نے پی ٹی آئی کا بیانیہ بنانے کے لیے خط لکھا ہے۔ استدعا ہے کہ با اختیار کمیشن بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اداروں کے خلاف عدالتی فیصلوں پر اثر انداز اور عدلیہ میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ میاں داؤد صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہوگی لیکن
کل انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جب یہ خط لکھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی ایک سازش ہے، کیونکہ یہ خط تحریک انصاف کے پیجز سے جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے۔ آبویس سی بات ہے، کامن سینس کی بات یہ ہے جناب کہ جب یہ ججز نے انکشاف کیا ہے اس میں عمران خان کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں یا پھر جو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں وہ لگائی گئی تھیں۔ آبویس سی بات ہے، یہ اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے تو تحریک انصاف کے جو پیجز ہیں وہی اس خط کو وائرل کریں گے کہ ان کے جو تحفظات تھے یا پھر جو عمران خان کہتے تھے وہ باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں۔ یہ تو کوئی موقف نہیں ہے۔ ہاں البتہ اب سپریم کورٹ کی کارروائی ضرور دیکھنے والی ہوگی اس درخواست پر کہ یہ درخواست ایکسیپٹ ہو کر اگر تو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، پھر آپ سمجھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں یہ اڑ جائیں گے۔ اب تک کی اہم خبریں آپ تک پہنچائی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد